بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو عطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. انتہائی معذرت، کافی دیر ہو گئے کیونکہ شیڈول یہ تھا کہ اذان مغرب کے بعد وہاں مجلس تھی اور غالباً 9 بجے تک یہاں، لیکن ہمیں بہت بڑا سفر افریقہ سے فلائٹ تھی کراچی کے لیے، تو کراچی میں دھند بہت تھا آج صبح، تو تقریباً 6 گھنٹے ہماری فلائٹ لیٹ ہوئی. اس وجہ سے ہم لیٹ پہنچے اور اس کی سفر میں تھکاوٹ بھی تھی، لیکن مولا کا فرمان ہے کہ یہ ذکر ہر تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. دنیا کرونا سے گھبرا گئی، لیکن معصوم کا فرمان ہے کہ کہیں پر بھی ایک ایسی مجلس ہو، محفل ہو جس میں ذکر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ہو، وعدہ معصوم ہے کہ اس محفل میں کبھی کوئی بلا نازل نہیں ہو سکتا.
احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عقیدہ مسلم ہے، حدیث صحیح و سند ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ ہو، مسجد ہو، کوئی امام بارگاہ ہو، جہاں پر ذکر خدا، ذکر محمد ہو، ذکر آل محمد ہو، خلوص سے ہو، تو وہاں کبھی بلا نازل نہیں ہوتی۔ اگر ذکر میں ریا ہو تو بلا آ سکتی ہے۔ بعض مومنین کی عادت ہے کہ جب مولا کی نیاز ہوتی ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے شوگر ہے، میٹھا نہیں کھانا، تو وہ آتا ہی مجلس میں اس لیے ہے کیونکہ گھر میں گھر والے نہیں کھانے دیتے، دوست کہتے ہیں بھائی شوگر ہے نہیں کھاؤ، تو آتا ہی اسی نیت سے ہے کہ میٹھا مجلس میں ملے گا اور کھاؤں گا۔ یہ خلوص نہیں ہے، یہ حسین کے لیے نہیں آیا، یہ میٹھے کے لیے آیا ہے۔ خلوص کا مطلب ہے خالصتاً پروردگار عالم کی خاطر، خالصتاً سیدہ کی خاطر۔ یہ نیت کر کے جائے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اس ذکر سے مجھے شفا ملے گی، یہ ذکر مجھے اب کسی مومن نے کہا مولانا آپ لگتا ہے نیاز کے مخالف ہیں، نیاز میں تو شفا ہے، تو اگر شوگر ہے میں کھاؤں گا شفا ملے گی، کینسر ہے کھاؤں گا شفا ملے گی۔ میں نے کہا بھائی شفا تو ہے، لیکن یہ کب اہل بیت نے کہا تو پوری پیالی کھائے گا تو ملے گی؟ سیدھی بات، شفا ہے تو تھوڑا لے، اور اس نیت سے لے کہ شفا ہے، پیٹ کی خاطر نہیں کھا، شفا کی خاطر کھا۔ اگر نفس کی خاطر پوری دیگ بھی نیاز کی کھائے گا شفا نہیں ملے گی، تو پیٹ کے لیے کھا رہا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ ایک دانہ بھی چاول کا لے رہا ہوں کیونکہ یہ منسوب ہے محمد اور آل محمد سے، تو اگر وہ نیت ہو تو خدا کئیوں کو شفا دے دیتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ طاقت ارادی نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم مجلس میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہدف زندگی ہے، زندگی کا مقصد ہے مجلس۔ ایران کے بہت بڑے بادشاہ جب نجف گئے تو دیکھا کہ مولا کے صحن میں، جیسے مثلا یہ قدمگاہ امیر المومنین ہے، تو رسم تھی وہاں پہ نجف میں، ایران میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو مولا کی زری کے ساتھ جکڑا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا کئی لوگ بندھے ہوئے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہے، کس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ ایک دن گیا دیکھا بندھے ہوئے ہیں، دوسرے دن گیا دیکھا بندھے ہوئے ہیں، تیسرے دن گیا دیکھا بندھے ہوئے ہیں۔ کہ ان کو بلاؤ تو صحیح، بلایا گیا، کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ علی سے شفا لینے آئے ہیں، حرم اہل بیت سے شفا لینے آئے ہیں۔ کہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، کتنے دن ہو گئے تمہیں؟ کسی نے کہا 1 مہینہ، کسی نے کہا 2 مہینہ، کسی نے کہا 3 مہینہ، کسی نے کہا 2 ہفتے۔ کہ ابھی مولا کی زری کی زیارت کو جا رہا ہوں، سپاہیوں کو کہا حرم کے جتنے دروازے ہیں سب بند کر دو، اگر میرے واپس آنے تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا پھر تم سب کو مار دوں گا۔ پہلے بھی علی سے مانگ رہے تھے، پہلے بھی خدا کو علی کا واسطہ دے رہے تھے، لیکن اس عقیدے سے نہیں مانگ رہے تھے۔ لیکن اب جب جہاں پہ آ پڑی، دروازے بھی بند، کہ مولا اب اگر شفا نہیں دو گے تو یہ مار ڈالے گا، مولا اب اگر نہیں بچاؤ گے اس کی تلوار سے ہم نہیں بچیں گے۔ کہتے ہیں جیسے وہ وقت کا بادشاہ واپس آیا جس کی آنکھیں نہیں تھیں اسے آنکھیں مل چکی تھیں۔ تو اس نے لوگوں کو کہا لوگوں اس در پہ کمی نہیں ہے، یہ در کریم کا در ہے، یہ وہ در ہے جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی جاتا ہے شفا لے کر آتا ہے، کوئی 10 سال سے جا رہا ہے اسے شفا نہیں مل رہی۔ کا فرق یہ ہے کہ تجھے مانگنا نہیں آتا، اگر فقیر کی طرح مانگو وہ بھی امیروں کی طرح عطا کرتے ہیں۔ تو انسان جب اہل بیت کی مجلس میں آتا ہے سب سے 3 نیتیں مولا فرماتے کیا کرو۔ پہلی نیت یہ کیا کرو کہ ایک ایسی محفل میں جاؤں جہاں کچھ ملے،
بعض اوقات مزہ تو آتا ہے، ملتا کچھ نہیں، محظوظ تو ہوتے ہو لیکن ملتا کچھ نہیں۔ ایک یہ نیت کر کے جاؤ، ایک ایسی محفل میں جاؤ جہاں کچھ ملے۔ مولا کیا ملے؟ امام فرماتے پہلی نیت یہ کرو کہ ایک ایسی محفل میں جاؤں جہاں علم نافع ملے، ایک ایسا علم جو مجھے نفع دے۔ بعض اوقات کئی ایسی فلمیں دیکھتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھتے ہو جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ، اسے کہتے ہیں علم نافع۔ کئی ایسی محفلوں میں جاؤ گے ذکر تو ہوتا ہے لیکن وہاں پہ فکر نہیں ہوتا۔ ایسی محفل میں جاؤ جہاں تجھے علم ملے۔ دوسری، پہلی نیت ایسی محفل میں جہاں علم ملے، دوسری نیت ایسی جو علم نافع ہو۔ تیسری نیت یہ کیا کرو کہ پروردگارا جو علم حاصل کر رہا ہوں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، کیونکہ علم بلا عمل کسی کام کا نہیں ہے، جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اچھا آپ کے یہاں جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ ان پڑھ، لیکن اہل بیت کے یہاں ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا جاتا۔ ہمارے یہاں جاہل کی تعریف ہی ہے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا، اہل بیت اسے جاہل نہیں کہتے۔ مولا ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے، مولا اس عالم کو جاہل کہتے ہیں جو اپنے عمل پہ، اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ علم ہے، ایک مرتبہ جہل ہے۔ جہل ہے بمقابل علم، لیکن مولا علی کی نگاہ میں جہالت بمقابل علم نہیں ہے، جہالت ہے بے عقلی کے مقابلے۔ بے عقل ہے مولا اسے جاہل کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کھانستے رہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ سگریٹ بہت پیتے ہو تو لہذا آج کے بعد سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کے بعد بند کر دیتا ہوں۔ شام کو شادی تھی، اسی شادی میں وہی ڈاکٹر تھا اور آپ نے دیکھا وہ سگریٹ پی رہا۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب صبح مجھے کہا سگریٹ نہیں پینی، ابھی آپ خود سگریٹ پی رہے ہو۔ علی کی نگاہ میں ایسا ڈاکٹر جاہل بھی ہے، بے عقل بھی ہے، یعنی اسے علم ہے کہ سگریٹ نقصان دیتی ہے لیکن علم کے باوجود وہ پی رہا ہے۔ جسے یہ علم ہو کہ علی عالم ہے پھر بھی جاہلوں کے دروازے پر جائے، اسے کہتے ہیں بے عقل۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ جاہلوں سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ تھا بے عقلوں سے، اور فرمایا وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے وجود میں عقل نہ ہو۔ اب تمہید مان رہا ہوں تاکہ آپ اس مجلس سے کچھ لے کر جائیں۔ ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا۔ ایک اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کا بندوبست کیا، ایک اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نور کا بندوبست کیا۔ اچھا یہ کتاب ضروری کیوں ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ دکان پر گئے جہاں ماشاءاللہ مارکیٹ بھی بڑی ہے، آپ نے ایک موبائل لیا، ٹی وی لیا، واشنگ مشین لی، کوئی بھی الیکٹرانک چیز لیا آپ نے، جب گھر میں نئی چیز، سیکنڈ ہینڈ نہیں، جب نہیں لی تو آپ نے کھولا، کھولنے کے بعد آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہے۔ کیا ہے؟ گائیڈ بک ہے۔ اچھا یہ جوان کہے کہ موبائل میں نے خریدا، سیمسنگ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اوپو کا میں نے موبائل خریدا، اوپو کون ہوتا ہے مجھے گائیڈ دینے والا؟ کمپنی کہے گی ہاں موبائل تیرا ہے لیکن آن ویسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں گا۔ آپ کہہ سکتے ہو میں نے خریدا میری مرضی جیسے چاہوں استعمال کروں گا، ہاں ہے تیرا لیکن گائیڈنس میں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بنایا میں نے ہے، تو نے خریدا ہے، بنایا نہیں ہے۔ تو جو بناتا ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے، اور کہا اگر میری گائیڈنس پہ عمل کرو گے تو وارنٹی بھی ہے۔ بالکل آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اگر عمل کرو گے تو وارنٹی بھی ہے۔ اچھا وارنٹی کیا؟ اگر موبائل خراب ہو گیا تو اپنی مرضی سے پیچ نہیں لگانا، اپنی مرضی سے کھولنا نہیں، خراب ہوا تو کمپنی کو دینا، لیکن اگر اپنی مرضی چلائی تو پھر کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب چھوٹا سا موبائل ایک کمپنی بناتی ہے تو گائیڈ بک دیتی ہے۔ تو یہ تصور کرو اے انسان، اے جوان، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے خود کو بنایا ہے؟
کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے خود کو بنایا ہے۔ جب چھوٹے سے موبائل کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہے تو انسان جب خدا نے تجھے بنایا اس نے بھی تجھے بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، اس نے کہا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب قرآن کو بھیج دیا۔ یہ کمپنی بتاتی ہے اس موبائل کے فنکشنز کیا ہیں، کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح اس موبائل کا اینٹی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں خدا تجھے بتاؤں گا تجھے آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، تجھے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، تجھے ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو جنت کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اگر میری مرضی سے چلو گے۔ اچھا، بات تھی جہالت کی اور عقل کی۔ اچھا، کوئی کہے کہ مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا، کہے کہ سیمسنگ، اوپو، آئی فون ہمیں پڑھنا نہیں آتا، آپ کی گائیڈ بک ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کمپنی کہے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے گائیڈ بک سمجھ نہیں آتی نیچے ہیلپ لائن ہے، اگر سمجھ نہیں آ رہی نیچے کیا ہے، ہیلپ لائن ہے۔ تو اگر انگلش نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہیلپ لائن پہ نمبر ملاؤ، وہ تجھے بتائیں گے یہ گائیڈ بک کیا کہنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتی، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتی، اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 14 ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں نہ آئے تو ہیلپ لائن کو فون کر دینا۔ اچھا، کسی جوان نے کہا مولانا اگر گائیڈ بک بھی میں نے کہا ہیلپ لائن بھی نہیں کہا پھر اتنے فرقے کیوں؟ بھائی لوجیکل سوال ہے، پھر اتنے فرقے کیوں؟ یہ سنی، یہ شیعہ، یہ بریلوی، یہ حنفی، یہ وہابی، یہ پتہ نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیا۔ کہ جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر فرقے اتنے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے بات صحیح کہی، مسئلہ یہ ہے کہ جب رانگ نمبر ملاؤ گے بھائی عقل کی بات کر رہا ہوں، اگر رانگ نمبر ملاؤ گے، یعنی کمپنی سیمسنگ کی تم نمبر ملا رہے ہو اوپو کو، کتاب قرآن کی نمبر ان کا ملا لو جن کے قرآن کی سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتی، صحیح نمبر ملاؤ، لاجیکل بات ہے۔ اگر 12 ڈیجٹ ہے نا نمبر کے 0300، ایک نمبر بھی مس ہو جائے، سنگل نمبر کی بات کر رہا ہوں، ایک نمبر بھی مس ہو جائے تیرا موبائل نمبر نہیں ملتا۔ اگر علی مس ہو جائے تو دین کہاں سے ملے گا؟ اچھا، تعصب سے ہٹ کر، کیونکہ میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں عقلانی گفتگو، لاجک ہو، کیونکہ عقل میں اس نتیجے پہ پہنچا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی غیر شیعہ کو شیعہ بنانا چاہیں تو کبھی اس کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہمیں اپنا بنانا چاہیں ہماری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے قطعاً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن سے کفر کے فتوے نہ نکلتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب، ایک نور۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو مسلمانوں میں ہمارے درمیان اپنے اندر بھی ہے، ہم الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ الفاظ۔ ابھی اگر آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اردو آتی ہے۔ اگر میں یہاں سندھی بولوں اور کسی کو سندھی نہیں آتی، وہ نہیں سمجھے گا۔ اگر انگلش بولی جائے اور کسی کو انگلش نہیں آئے، نہیں سمجھے گا۔ اس کا قصور نہیں، کیونکہ اسے اس لفظ کی معنی کا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر لفظ میرا ہو، معنی آپ کرنے لگے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں، غور سے سنیے گا، ایک کتاب بھیجی، ایک نور بھیجا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا نہیں، یہاں پر کتاب سے مراد بھی کتاب ہے اور نور سے مراد بھی کتاب ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ضد کیسی؟ اگر ہم قرآن کو نور کہتے ہیں، کیا قرآن نور نہیں؟ ہم نے کہا قرآن بھی نور ہے، لیکن یہاں مراد نور نہیں ہے۔
کہ وہ کیسے کہ قرآن میں ہدایت صلاحیت ہدایت نہیں، میں نے کہا صلاحیت ہے، لیکن اس کی مثال ایسے آپ سب کی آنکھوں میں صلاحیت ہے دیکھنے کی. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہ آنکھیں دیکھنے میں محتاج ہیں نور کی. اگر پورے پنڈال کی لائٹس کو آف کیا جائے آنکھیں ہوں گی پر دیکھ نہیں پاؤ گے. آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے پر اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں دیکھ نہیں پاتی. بالکل اسی طرح قرآن میں ہدایت کی صلاحیت ہے پر اگر نور محمد نہ ہو آواز تھوڑی بڑھا دیں، اگر نور مصطفیٰ نہ ہو. یہ اس طرح ہے کہ گھر میں ظاہری نور کی ابھی بات کر رہا ہوں، باطن پہ بعد میں جاؤں گا. گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن گھر میں لائٹ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکو گے کیونکہ نظر نہیں آئے گا. ظاہری قرآن ظاہری نور کے بغیر نظر نہیں آتا، باطن قرآن باطنی نور کے بغیر نظر نہیں آتا. جب تک کئی سالوں تک مسلمانوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ رسول نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. اپنے مولویوں نے کتابیں لکھ ڈالی کہ رسول بشر ہے، دلیلیں دی انما انا بشرکم مثلکم، میں تمہاری طرح کے بشر ہوں. لیکن اگر واللہ اس نور کو سمجھ جاتے ہیں، لفظ کو سمجھ جاتے ہیں، یہاں جنگ لفظ ہے. آپ سب کے ذہنوں میں جب میں لفظ نور کہتا ہوں تو کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ روشنی. تو مطلب نور از اکول ٹو روشنی، نور از اکول ٹو لائٹ. آپ سب کے ذہنوں میں لفظ نور کا تصور روشنی، حالانکہ یہ تصور غلط ہے. نور کا تصور یہ نہیں ہے، ظاہری تصور یہ ہے. اچھا جب میں یہ کہوں کہ مولا علی نورانی تھے تو نور کی تعریف کیا تھی؟ روشنی. تو کیا مطلب؟ تصور کی بات کر رہا ہوں. مولا علی نورانی تھے، کیا مطلب نورانی تھے؟ کیا مولا جب گلی میں چلتے تھے تو گویا 100 وولٹ کا بلب چلتا تھا؟ آپ کے تصور سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نور کا تصور روشنی. تو مولا علی اگر کسی گلی سے چلیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گلی میں روشنی ہوتی تھی. اگر ایسا ہوتا تو اس قصاب نے علی کو کیوں نہیں پہچانا جب میرے مولا کو دھکا دیا تھا اور بعد میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو چھٹے امام قافلوں میں جاتے تھے، شیعہ کہتے تھے ہم پہچانتے نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا تو امام زمانہ کیوں فرماتے جب میرا ظہور ہوگا کئی کہیں گے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا. تصور نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے چہروں سے روشنی نکلتی تھی. یہ زندہ معجزہ ہوتا پھر ہر بندہ اہل بیت کو مان لیتا، ہر بندہ ان کے قدموں پہ. ہاں اگر چاہتے تو روشنی بنا سکتے تھے، لیکن نور کا مطلب یہ نہیں کہ چہروں سے کیونکہ میرا تصور غلط ہے میری تعریف بھی غلط ہے. میرا تصور یہ کہ اگر مولا علی یہاں پہ آ جائیں تو ایسا ہو کہ ہر جگہ روشن، اگر وہ چاہے تو روشن کر سکتے ہیں. یہ روشنی جسموں کو نور دیتی ہے، اہل بیت کی ولایت عقلوں کو روشنی دیتی ہے. وہ کون سی روشنی ہے جس کی تلاش میں تو آج مجلس میں آیا ہے؟ وہ کون سی روشنی ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جن کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر جاتا ہے. یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ کون سی روشنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ ایک کمرے میں لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، وہاں سے نکال کر اس کمرے میں لے جا جہاں بلب ہے. اے خدا ایسی روشنی میں تو ہم بھی لے کر جائیں. ایسی روشنیاں تو دبئی میں بھی بہت ہیں. کون سی روشنی؟ یہ کس روشنی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ رسول خدا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. یا رسول اللہ کبھی کہتے ہیں عقل بنی، کبھی کہتے ہیں نور بنی، پر مگر غور کرو گے تو عقل نور ہے، نور عقل ہے. عقل وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، عقل وہ طاقت ہے جو ظلمتوں کو چیر دیتا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں میرے شیعے کی نشانی یہ ہے کہ علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. اور میں اس در پر عقل مند ہی آ سکتا، بے وقوف کبھی آ نہیں سکتے. اب یہی مسئلہ حل کر دو، نبی نور ہیں یا بشر ہیں، علی نور ہیں یا بشر ہیں. ایک کاغذ لیجئے، اس کاغذ پر انسان کا حلیہ بنائیے. جب حلیہ بن گیا تو آپ لوگ کیا کہو گے؟ یہ کیا ہے؟ انسان ہے. بلی بناؤں، 4 پاؤں بناؤں تو کیا کہو گے؟ یہ
حیوان ہے۔ اچھا یہ تو کاغذ ہے، یہ تو کاغذ ہے۔ تھوڑا آپ کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ہاں سردی میں ٹھنڈک نہ لگ گئی ہو، یہ تو کاغذ ہے۔ آپ نے کیوں کہا کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے؟ آپ نے کہا نہیں مولانا، ہاں ہے تو کاغذ لیکن حلیہ انسان کا ہے۔ تو جب نبی کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی میری شکل، میری صورت، میرا حلیہ کس جیسا ہے؟ تم جیسا ہے۔ یہ منبر ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا۔ جب حلیہ منبر والا ہو تو لکڑی نہیں بولتے ہو، منبر بولتے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب حلیہ منبر والا ہو تو بولتے ہو، لکڑی نہیں بولتے، بولتے ہو منبر ہے۔ کس چیز کا منبر ہے؟ لکڑی کا منبر ہے۔ اگر سونے کا ہو کیا بولو گے؟ منبر ہے۔ یہ نہیں بولو گے سونا ہے، بولو گے منبر ہے۔ مٹی کا ہو پھر بھی کیا بولو گے؟ منبر ہے۔ چاندی کا ہو پھر بھی کیا بولو گے؟ منبر ہے۔ مٹیریل بدل رہا ہے، جنس بدل رہی ہے، لیکن نام وہی ہے، کیونکہ حلیہ منبر والا ہے۔ اگر حلیہ منبر والا ہے، چاہے چاندی کا ہو پھر بھی منبر، سونے کا ہو پھر بھی منبر، لکڑی کا ہو پھر بھی منبر، کیونکہ حلیہ وہی ہے، لہذا نام نہیں بدلے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، حلیہ بشر والا ہے، لیکن فرق یہ ہے تو خاکی بشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ مٹیریل بدل رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے چھٹے امام اس حدیث کو سنتے، مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شیعتنا خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ وعجنوا، اور اس مٹی کو جب نرم کیا گیا تو ہماری محبت سے، محبت کے پانی سے نرم کیا گیا۔ یہ صفت بتا رہے ہیں امام، کس کی؟ شیعوں کی۔ اس کا مطلب آپ کے مٹیریل میں، دشمن علی کے مٹیریل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب بحث قدرت الہی چلی، علمی بحثیں ہیں، منبر کی نہیں ہیں، یہ بحثیں چلی نا کہ خدا قادر ہے کسی نیک کو بھی جہنم میں ڈالے، یہ چلتی ہیں، چاہے تو یزید کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو بہت اچھے مثلا اور کو جہنم میں ڈال دے۔ تو چھٹے امام نے ایک حدیث پڑھی رسول خدا کی، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ فرمایا ہاں اگر خدا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، کسی بھی نیک بندے کو، عظیم ترین ولی کو اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ رسول فرماتے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، لیکن فرمایا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا جب یہ ولی خدا، بڑا جملہ کہوں، نبی خدا، بزرگ ترین ہستی کو اگر خدا جہنم کی طرف بھیج بھی دے، جیسے یہ جہنم کے قریب جائے گا تو جہنم فریاد کرے گی، فوز فوز یا مومن۔ نبی کی بات، سمپل سے مومن کی بات کر رہا ہوں، فوز فوز یا مومن، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، ان النور کا یطفئ ناری، تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے۔ جب مومن کا یہ حال ہے تو امیر المومنین کا کیا حال ہوگا؟ ان کا وجود نور ہے، یہ آگ میں بھی چلے جائیں تو ابراہیم کی طرح گل و گلزار بدل جاتی ہے۔ تم کیا ڈالو گے؟ نمرود نے ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن خدا نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ان کے وجود میں یہ پاور ہے۔ اچھا اور آسان کر دوں، کیا مطلب مٹیریل الگ ہے؟ کوئی کہے مولانا یہ تو آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی دلیل دو۔ میں نے کہا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن ان الآیات لأولی الالباب، یہ وہ سمجھے گا جو صاحب عقل ہو، جو صاحب شعور ہو، جو صاحب فکر ہو، تو وہ قرآن کو سمجھے گا۔ کہ کون سی قرآن کی دلیل ہے؟ کہ پہلی قرآن کی آیت کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
تو جس قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا، یہ مصطفیٰ کے بدن کی طاقت تھی۔ دوسری دلیل سن لو، جب قوم موسیٰ نے ضد کی کہ خدا ہمیں تجھے دیکھنا ہے، ضدی مسلمان، ذرا سیکھ اس قوم سے۔ ضد شیطان کرتا ہے، علی والا نہیں کرتا۔ حق کی بات سنو تو دل سے مان لو۔ یہ کیسا کہ تعصب ہے، باپ دادا نے کہا، فلاں نے کہا، نہیں، اگر حق کی بات ہے تو اگر شیطنت ہوگی نہیں مانو گے، اگر حر کی طرح حریت ہوگی تو حسین کے لشکر میں آ جاؤ گے۔ جب ضد کی، خدا نے کہا نہیں دیکھ سکتے، میرا وجود مٹیریل نہیں ہے، نہیں دیکھنا ہے، جب تک نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا بلایا گیا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ایک تجلی کی، تجلی کیا تھی اس میں نہیں جا رہا، اللہ نے تجلی کی، جیسے تجلی ہوئی پوری قوم جل کر راکھ ہو گئی۔ وہاں پہ ایک تھا جو جلا نہیں۔ اگر تو بھی نبی کی طرح بشر ہے، اگر تیرا جسم بھی نبی کے جسم کی طرح ہے، پوری قوم جل گئی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اللہ نے بے ہوش کر کے بتایا تو اور ہے، نبی اور ہے۔ تیرے جسم میں اور نبی کے جسم میں فرق ہے۔ فرمایا لم یجلس الذباب علی بدن النبی، تیرا بدن تو وہ جسے ڈینگی کاٹ لے تو مر جائے، تو کرونا نظر بھی نہیں آتا وہ بھی تجھے مار دیتا ہے، لیکن فرمایا نبی کا بدن، ولی کا بدن، امام کا بدن وہ ہے لم یجلس الذباب، مکھی بھی کبھی ان کے بدن پہ نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ شہد کی مکھی تو بیٹھ سکتی ہے کیونکہ اس کا کام ہے پھولوں پہ بیٹھنا، لیکن وہ مکھی جو گندگیوں پہ بیٹھتی ہے وہ اس پاک بدن پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو عزیزان محترم، ان کا وجود نور ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نور سے مراد ہے عقل۔ عقل نور ہے، مطلب نور اچھا ظاہری معنی میں آپ سمجھیں، آپ اب سارے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مولانا نے واچ پہنی ہے، مولانا کا ماما ہے، سب کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ نور کی وجہ سے۔ اگر لائٹس آف ہو جائیں، باہر کا بندہ اندر آئے، اسے بولو کہ مولانا نے کیا پہنا ہوا ہے، تو مجھے نہیں پتا۔ اسے کہتے ہیں ظلمت۔ ظلمت چیزوں کو چھپاتی ہے، اندھیرا چیزوں کو چھپاتا ہے، نور چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک عام بلب سا نور ہے، چیزوں کو ظاہر کر دیا، چہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، ممبر نظر آ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہو، یہ ظاہری نور کی طاقت ہے۔ لیکن فرمایا جو نور عقل ہے، جو عقل ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا جب علی والوں کی عقل بلندیوں پہ جاتی ہے، خدا ان کے دل میں حکمت کے چشموں کو کھول دیتا ہے۔ اب جو دوسرے نہیں دیکھ رہے تو دیکھ رہا ہے۔ اس کی میں زندہ مثال دوں، دنیا کو نہیں پتا کہ حسین کی عزاداری کی لذت کیا ہے، پر تجھے پتا ہے۔ یہ چاشنی، یہ لذت، یہ مزہ جو تمہیں ملتا ہے حسین کے گریے سے، جو تسکین تمہیں ملتی ہے، غیر دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، کہتا ہے یہ ان کو رونے میں مزہ آتا ہے، دنیا پیسے دے کے ہنسواتی ہے، یہ پیسے دے کے رولواتے ہیں، یہ ان کو کیا پتا کہ ذکر کا مزہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، یہ چیز آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ عقل ہے۔ جب ہمیں لفظ کا پتہ نہیں ہوگا تو ہمارا ذہن نہیں کھلے گا۔ اس کی سمپل سی مثال دوں، ایک ہی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، آج کل تو انہوں نے مولا بھی کہنا شروع کر دیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مولا بھی کہہ رہے ہیں، اس حدیث کو شیعہ بھی مان رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ مان کر شیعہ ہے اور وہ مان کر شیعہ نہیں ہے۔ بھائی حدیث تو ایک ہی ہے، ایک اسی حدیث سے علی کو دوست بنا رہا ہے، ایک اسی حدیث سے میرے موقع کو امام بنا رہا ہے۔ ایشو کیا ہے؟ کیونکہ حدیث کہی نبی نے۔ من کنت مولا کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ اب اگر میں کوئی بات کروں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کس سے پوچھو گے؟ غور طلب بات کر رہا ہوں، اگر میں بات کہوں آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کس سے پوچھو گے؟ مجھ سے پوچھو گے کہ مولانا آپ نے کہا، آپ بہتر بتائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے۔ مسلمان نے حدیث لی نبی سے، پوچھا مفتی سے،
ابھی ٹی وی پہ ایک پرانا ڈرامہ چلتا تھا نا، جانو جرمن، اس کی انگلش کسی کو سمجھ نہیں آتی، مجمع واہ واہ کرتا تھا کیونکہ لفظ کا مفہوم پتا نہیں تھا، واہ واہ کرے جا رہا تھا۔ اسی طرح یہ مفتی سے پوچھتے بھی ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ مفتی کو کیا پتا کہ نبی کے ذہن میں مولا کا مطلب کیا تھا؟ یہ سب سے بڑی ظلم ہے رسالت ماں پر کہ کہیں نبی، میں پوچھوں مفتی سے، تم نبی سے پوچھو نا کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ اچھا، محبت ایک تھوڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں، اچانک میرے ذہن میں پوائنٹ آیا۔ ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے لفظ مودت، عقلانی بحثیں ہیں۔ محبت مودت، محبت ہوتی ہے ایموشنل، محبت کا تعلق ہوتا ہے جذبات سے، مودت کا تعلق ہوتا ہے عقل سے۔ کس سے؟ عقل سے۔ اب کوئی پسند آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھئی اچھا بندہ نہیں ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہوں مزہ آتا ہے، بھئی عقل مندی نہیں ہے، نہیں مجھے پسند ہے۔ اب کسی کو سگریٹ پسند، کسی کو شراب پسند، کسی کو کیا پسند ہے، انسان کی پسند ہے، اس کے لیے جذبات ہے۔ آپ کتنا سمجھاؤ، کہتا ہے مجھے پسند ہے۔ تو میں اگر رسول خدا یہ کہتے کہ جس کا میں دوست ہوں اسے تم دوست رکھو، تو یہ ان لوجیکل تھا، کیونکہ اس میدان میں کئی ایسے تھے جن کے ماں باپ کو علی نے مارا تھا، کئی ایسے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ بات بھی لوجیکل تھی، کیونکہ کوئی کسی کے باپ کو مارے وہ کیسے محبت کرے گا، کوئی کسی کے بھائی کو مارے کیسے محبت کرے گا، جذباتی محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا۔ اگر علی اچھا بھی نہیں لگتا پھر بھی پسند کرو، کیونکہ عقل کا حکم ہے۔ عقلانی محبت کرو، کیونکہ تو علی کا ماننے والا ہے۔ اہل بیت نے آپ کو پریکٹیکلی چیزوں کی طرف بڑھایا، فرمایا کسی بھی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جس کا تعلق جذبات سے ہو۔ بیوی سے محبت کرو، عقل کا حکم ہو، اچھی بیوی، جنگ نہ کرنے والی بیوی، عقل جس کا حکم کرے۔ ہر امام سے محبت نہ کرو، عقل کہتی امام اسے بنا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، امام اسے بنا جو عالم ہو۔ خود کہتے ہیں علی سے مشورے لیتے تھے، عجیب عقل ہے انسان کی کہ میں ٹیچر ایک کو بناؤں اور پوچھے کسی اور سے۔ یہ دین عقل ہے۔ سیدہ دربار میں جاتی، وہ کہتا ہے میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے، حدیث ہے کہ انبیاء کا نہ کوئی ورثہ نہ کوئی وارث، نہ کسی کے وارث بنتے نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ سیدہ حدیث نہیں سنا رہی، کیا سنا رہی ہیں؟ قرآن۔ یہ سب سے بڑے مناظرے کا پوائنٹ ہے۔ جب ہم اہل سنت کو مولا کی ولایت کے بارے میں، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں کچھ سناتے ہیں تو اصول کافی سے نہیں سناتے، بخاری و مسلم سے سناتے ہیں، کیونکہ جسے تو مانتا ہے میں اسی سے سناؤں گا۔ سیدہ بھی کہنا چاہتی تھی تو نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے، پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ میں تجھے قرآن سنا رہی ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے، ایک دامن میں کتاب ہو، دوسرے دامن میں اہل بیت ہو۔ عزیز و اہل بیت نے ایک چیز کا درس دیا جو آج اس مجلس سے لے کر جاؤ، وہ درس تھا درس عقل۔ فرمایا علی والا عقل مند ہوتا ہے، فرمایا ہر چیز کی غذا اور کھانا ہے۔ جسم کو طاقتور بنانا ہے، گوشت کھاؤ، پروٹین ملے گی، پھل و پودے کھاؤ، مختلف چیزیں کھاؤ، لیکن اس عقل کی غذا کیا ہے؟ عجیب جملہ اور عجیب نتیجہ آپ کو دینے والا۔ اس عقل کی غذا ہے علم۔ عقل کی غذا ہے ڈرامہ نہیں، گانے نہیں، علم۔ عقل اگر موٹی ہوتی، موٹی عقل وہ ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو۔ کھانا کھانا عقل کو مضبوط نہیں کرتا، جسم کو مضبوط کرتا ہے، عقل کو علم۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ گہوارے کو سندھی میں
پینگھے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. اچھا یہ تھوڑی ان لوجیکل حدیث ہے اگر سوچو تو. مولا گہوارے میں بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے شعور ہو, فکر ہو, سمجھ ہو, ادراک ہو, تاکہ اسکول میں جائے بچہ سمجھے 2+2 4 بنے. میں 1 سال کے بچے کو کیا پڑھاؤں یا 1 سال کا بچہ کیا پڑھے, جبکہ حکم ہے سیکھے امر اطلبو, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. مولا یہ بچہ کیسے گہوارے میں؟ امام نے فرمایا گہوارے سے. اشارہ بچے کی طرف نہیں ہے, اشارہ اس گود کی طرف ہے جس میں بچہ پلے گا. اگر چاہتے ہو بچہ عالم بنے, پہلے ماں کو عالم ہونا چاہیے. جاہل گودوں سے عالم بچے نہیں نکلتے. جب گود ام البنین جیسی ہو تو بچہ عباس جیسا ہوتا ہے. گہوارے سے لے کر قبر تک. اس کا مطلب اہل بیت تجھے ایک راستہ دے رہے ہیں. اس عقل کو مضبوط کرنا ہے, نسلوں کو مضبوط کرنا ہے, تو ایسی مائیں ڈھونڈو جو کربلا جیسی مائیں. صرف نوحے نہیں پڑھو, ماما ماما کربلا دی ماما. وہ کیسی مائیں تھیں, ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے. اچھا انسان ہے کیا, میں کیا ہوں, آپ کیا ہیں؟ یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ پاؤں ہر کسی کے پاس. ویلیو انسان کی کیا ہے؟ آپ اگر میری تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ویلیو دیکھو انسان. مولا علی اگر عزیز ہیں کیوں؟ علم کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں علی نے نہج البلاغہ دکھا, تو دکھا. دعویٰ علم ہے. تم عالم ہو, مفتی ہو, اس کے ہاتھ چومتے ہو. اتنی تمہیں عقل ہے کہ یہ مفتی ہے, پڑھا لکھا ہے, اور خود کہتے ہو کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں, لیکن علی کی جگہ پہ کسی کو بٹھا بھی دیتے ہو. عقل نہیں. اہل بیت فرماتے ہمارے دشمنوں کے پاس سب ترس کھاتے تھے ان پر, کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں تھی. جب قرآن کہتا ہے کہ لہم آذان, کان تو ہیں پر سنتے نہیں, عمیٌ سم بکم عمیٌ, گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. یہ فزیکل بات نہیں ہو رہی. آنکھیں تو ہیں, خدا اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ کان تو ہیں, خدا بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ زبان تو ہے, خدا گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ گھر جاتے ہو کہتے یہ بچہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب دل کی ٹھنڈک؟ میں اس کو دیکھتے ہو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, فریز ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ میری آنکھوں کا نور ہے. کیا مطلب؟ یہ آتا ہے آنکھیں چمک جاتی ہیں؟ نہیں. جب رسول فرماتے فاطمہ بضعۃ منی, کیا مطلب ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ اس فزیکل جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی میرا آدھا جگر سیدہ فاطمہ کا نہیں. فزیکل بات نہیں ہے, میرے وجود کا حصہ ہے, رسالت کے وجود کا حصہ ہے. سبحان اللہ. خدا کی ایک صفت تمام صفات پر بھاری ہے, وہ صفت رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خدا اگر اپنے نبی کا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی رحمت للعالمین ہے. اگر میری رحمت کو لینا ہے تو مصطفیٰ کی چادر کی رحمت میں چلے جانا, اور وہ رحمت بھرا نبی کہے اگر کوئی میرے لیے رحمت ہے تو فاطمہ ہے. یہ فزیکل جملے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے آنکھیں ہیں پر اندھے ہیں, کان ہیں پر بہرے ہیں, زبان ہے پر گونگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے. میں نے دی ہے پر استعمال نہیں کرتے. اگر یہ عقل استعمال کرتے دنیا کبھی اہل بیت کی دشمن نہ بنتی. یہ مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں. شمر لعین, گودی قتل کا. مختلف نام کیوں ملتے ہیں مولا حسین کے قاتلوں کے؟ کیونکہ کئی لوگ گئے تھے مولا حسین کا سر قلم کرنے, لیکن جرت نہیں تھی. نواسے رسول ہے. آخر میں یہ لائی گیا, جیسے امام کے سینے پہ سوار ہوا, امام نے کہا کہ اب تک تم نے جتنی خطائیں کی حسین معاف کرے. کہا کہ میرا گلا نہ کاٹ, یہ گناہ عظیم ہے. ابھی تک تم نے امام کی اولادوں کو, یہ امام کا گلا ہے, یہ وہ گلا ہے جس پہ رسول نے بوسہ دی.
اب مجھے بتائیے کیا حسین کو جانتا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن وجہ کیا تھی بتانا چاہتا ہوں، عقل نہیں تھی۔ اگر عقل ہوتی کبھی بھی اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح نہ دیتا۔ کہتے ہیں اس نے چھری چلائی، معصوم فرماتے ہیں، لیکن گلا نہیں کٹا کیونکہ بوسگاہ رسول تھا۔ ایک مرتبہ امام نے سے کہا دیکھ بھی رہے وہ معجزہ، یہ وہ گلا ہے جس پہ میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے، کہ جنت خریدوں گا تیرے لیے، خطائیں معاف کروں گا تیرے لیے، آخرت تیری آباد کروں گا۔ نہیں مانا۔ آخر میں امام نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ دیکھ میرے بدن میں اتنے تیر لگے ہیں، اگر تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے میں ایسے ہی مر جاؤں گا، ایسے ہی روح نکل جائے گی میری، بدن سے خون بہ جائے گا۔ اس گناہ میں خود کو مبتلا نہ کر۔ لیکن کہتا نہیں، مال دنیا، یہ عقل ہے نا، عقل پہ جب پردہ آ جائے تو اب کیونکہ میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن امام زیارت ناہی مولا کا جملہ بتاؤں، اس ملعون نے کیا کیا، گلا آگے سے نہیں کٹا، اس لائی نے گلا پیچھے سے۔ اگر عقل نہ ہو تو قاتل حسین بن جائے گا۔ ایک انسان کو موقع ملتا ہے، شمر کو موقع ملا تھا شمر بننے کے لیے۔ اگر میرے پاس دولت نہیں ہے، مطلب مجھے موقع نہیں ملا، یہ پیسہ آئے گا میں کیا کروں گا؟ ان کو موقع ملا تھا، وہ اس موقع میں ظاہر ہو گئے، کوئی شمر بنا، کوئی حور بنا، کوئی حبیب بنا۔ سوال یہ ہے جب خدا تجھے موقع دے گا تو اس موقع پہ کیا کرے گا؟ جب تیرے پاس دولت ہوگی، ایک شخص کے پاس حسن ہے، وہ اس حسن سے خدیجہ الکبریٰ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک کے پاس حسن ہے، وہ اپنے حسن کو علی کی مخالفت میں استعمال کرتا ہے۔ سوال یہ جب وہ طاقت خدا تجھے دیتا ہے تو کیسے استعمال کرتا ہے؟ The way of using، تمہاری طاقت کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اہل بیت بتانا چاہتے ہیں کہ مولا عقل مند کیسے بنے، کہ عقل کی رضا ہے علم۔ علم کہاں سے لیں؟ فرمایا اطلب العلم من المہد، یہ طریقہ ہے علم اتنا لو تو کس سے لوں؟ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی؟ انسان تو کئی ملیں گے، ہندو ملیں گے، مسلم ملیں گے، کافر ملیں گے، شرابی ملیں گے، کبابی ملیں گے، لیکن انسان کی عزت ہے اس کی علم کی وجہ سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انفارمیشن۔ آپ ہو آپ کی انفارمیشن، اگر اس ذہن میں شیعہ والی انفارمیشن ہے تو تو شیعہ ہے، اگر اس ذہن میں سنی والی انفارمیشن ہے تو تو سنی ہے، اگر اس ذہن میں کرسچن والی انفارمیشن ہے تو تو وہی ہے جو تو ذہن میں ڈالتا ہے۔ اگر صحیح علم ڈالے گا صحیح بنے گا۔ تبھی فرمایا یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے اس کی مثال سفید کاغذ کی طرح ہے، جو لکھو گے بچہ وہ بنے گا۔ اگر اس کے ذہن میں علی کا نام لکھو گے یہ علی والا بنے گا، اگر اس کے ذہن میں شیطنت لکھو گے یہ شیطان بنے گا۔ تو یا رسول اللہ، میں اگر اپنے ذہن میں انفارمیشن ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ انفارمیشن کہاں سے لوں؟ تو نبی کا فرمان آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں کائنات کا علم رکھتا ہوں، اگر یہ علم کہیں سے تجھے ملے گا اس در کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو اے مسلمان بتا تو علم کس در سے لے رہا ہے؟ کیا علم در علی سے علم لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کسی بھی در پہ چلے جاؤ وہ انفارمیشن نہیں ملے گی جو رائٹ انفارمیشن ہے۔ اگر حقیقی انفارمیشن تجھے ملے گی تو باب مدینۃ العلم سے ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب عقل کی تھوڑی ڈیفینیشن کر دوں تاکہ اب رزلٹ دے رہا ہوں آپ کو، میں نے اہمیت بتا دی کہ انسان ہے عقل کی وجہ سے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ اس عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ زندگی کے کئی لمحات کہا کہ جزا کثرت نماز پہ نہیں ملے گی، اللہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے 10 رکعتیں پڑھی تھیں اس نے 2 پڑھی، نہیں، اللہ جزا دے گا جس کی جتنی عقل ہے اسے اتنی جزا دی جائے گی۔ 2 رکعت نماز اگر عاقلانہ پڑھی ہے تو جنت بھی واجب کر دیتا ہے، لیکن شیطان کی طرح 1000 رکعتیں پڑھو لیکن کوئی عقل نہ ہو۔ اللہ کا ایک فرشتہ تھا، اس نے دیکھا زمین پر ایک عابد ہے دن رات عبادت کر رہا ہے، کہ خدایا جنت میں اس کا جگہ دکھا۔
اس کا گھر کہاں ہے جنت میں؟ اللہ نے اس کو جنت میں دکھایا، جنت کے کونے میں چھوٹا سا گھر، جنت کے کونے میں چھوٹا سا گھر کہ خدایا یہ تو ناانصافی ہے، صبح سے شام تک تجھے سجدے، دن روزے میں، رات نمازوں میں، سجود میں۔ اللہ نے کہا جا اس کے ساتھ چند دن جا کے رہ لے۔ بشری لبادے میں آیا زمین پر، ایک سر سبز آئی لینڈ تھا، ہریالی زمین، وہاں پہ پہنچا، اس عابد کو سلام کیا، سب جواب دیا کہ کون؟ کہ میں نے آپ کی عبادت کو دیکھا متاثر، کہ چند دن آ کر ایک عابد کے ساتھ رہ لوں۔ رہا کہ عابد صاحب خوش ہو، کہا الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کہ کوئی شکایت کچھ بھی نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اے کاش، کیا کہ اے کاش اللہ کا کوئی گدھا ہوتا، اللہ کا کوئی گدھا ہوتا۔ کیوں؟ کہ اتنی ہریالی ہے، ابھی خزاں کا موسم آنے والا ہے، سارے پتے جھڑ جائیں گے، سارا سبزہ ضائع ہو جائے گا، اے کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا، اس زمین پہ چرتا، سبزہ کھاتا۔ اس نے کہا عابد خدا کا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا، کہ نہیں ہوتا، کہ کاش ہوتا۔ یہ فرشتہ اوپر گیا، خدا نے کہا دیکھو عابد تو تھا پر عاقل نہیں تھا، ماتمی بنو، عزادار بنو، پر اگر عقل نہیں ہے، ایکٹیویٹی پہ زور نہیں دو، کوانٹیٹی پہ زور نہیں دو، کوالٹی پہ زور دو۔ نماز میں کیا، تفتان میں جاتا ہوں، جب بائی روڈ ہم جاتے تھے تو وہ منہ چرس بھی پی رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، اذان آتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کس کام کی نماز ہے جس میں عقل نہیں ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جس کی عبادت عاقلانہ نہیں ہے؟ تو جب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک اپنی عقل سے رب الارباب کو نہیں سمجھو گے۔ اچھا عقل ہے کیا؟ آپ کے اندر محبت، غصہ، شہوت، ان تمام تر جذبات میں آپ اور میں گھرے ہوئے ہیں۔ محبت، غصہ، شہوت، سب لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ کئی جوانوں نے شہوت میں، محبت میں آ کر اپنے ایمان کو تباہ کر دیا، ہاں ہے کہ نہیں؟ کبھی شہوت میں آ کے ہم نے نافرمانیاں کی، کبھی غصے میں آ کر باپ کے ساتھ بہترامی کی، کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، ہاں کبھی کسی غریب کو مارا۔ یہ جذبات ہم سب میں ہیں، انسانی جذبات اگر نہ ہوتے تو ہم انسان نہ کہلاتے۔ فرمایا ایک ہے انسان، ایک ہے حیوان، ایک ہے فرشتہ۔ فرشتے کے اندر عقل محض ہے، خالی عقل، پیور عقل ہے۔ ایک ہے حیوان جس کے اندر پیور حیوانیت ہے، ایک ہے انسان، اس کے اندر عقل بھی ہے، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے۔ اب جب یہ اپنے وجود پہ عقل کو غالب کر دیتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ حیوانیت تھی پر حیوان بنا نہیں۔ لیکن اگر اپنی عقل پہ حیوانیت کو چڑھا دیتا ہے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ میں نے عقل دی تھی۔ تو اہل بیت کے مقابل میں آنے والے انسان نما حیوان تھے، سیدہ کا حق کھانے والے انسان نما حیوان تھے، کیونکہ ان کے وجود میں شہوت و جذبات شہوت زیادہ تھے، عقل نہیں تھی۔ مولا میں کیا کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی حیوان بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس بھی دولت آئے مجھے خراب کر دیا، اب نہیں ہے لیکن اگر آئے کہیں ایسا نہ ہو میں بھی یزید بن جاؤں۔ چھوٹے چھوٹے شمر ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، شمر لفظ شمر نہیں ہے، شمر ایک صفت کا نام ہے، ابن ملجم صفت کا نام ہے، یزید صفت کا نام ہے۔ اگر یہ چھوٹی صفت میرے اندر ہے اور کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑی ہو جائے، بڑی ہو جائے گی تو میں بھی شمر بن سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں کس کے مقابلے میں ہوں؟ شمر بڑا شمر اس لیے بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں تھا۔ آج کا شمر مجھے چھوٹا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ حسین کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ بڑے امام کے مقابلے میں تھا نا۔ میں ایک مرتبہ بلب کی روشنی کو روکتا ہوں، چھوٹی روشنی ہے، ایک بلب کی روشنی کو روکا تھوڑی سی جگہ پہ نور کم ہو جاتا، لیکن ایک مرتبہ میں سورج کے سامنے کھا جاتا، یہ سب سے بڑا، پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہوں۔ یزید یزید کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے کائنات کے ہدایت کے سورج کے سامنے آ گیا۔ علی کا دشمن بڑا کیوں ہے؟ سیدہ کا دشمن، یعنی شمر سے زیادہ وہ بدتر ہے جس نے علی کا راستہ روکا تھا، کیونکہ پہلا ہدایت کا سورج جب اس کا راستہ اس نے روک لیا، مسلمان 72 فرقوں میں بٹ گئے۔
ایک دوسرے کے قاتل بن گئے کیونکہ اس نے بڑی روشنی کو روکا تھا. تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا عقل کا ترجمہ پڑھو. ڈکشنری کھولیے، عقل کا ترجمہ ہے گرہ، سندھی میں چندان گنڈ، گرہ. اونٹ کے پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی تھی اس کو عقل کہتے تھے. باندھو تاکہ اونٹ بھاگ نہ پائے. عقل ہے گرہ کا نام، عقل ہے ایک چیز کو باندھنے کا نام. کس کو باندھنا ہے؟ کبھی شہوت کو باندھنا ہے، کبھی غصے کو باندھنا ہے، کبھی حب دنیا کو باندھنا ہے. اور سمپل انگلش میں کر کے سمجھاؤں، یہ جسم ہے گاڑی، عقل ہے بریک کا نام. خدا کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا، خدا شہوت لینے سے تجھے منع نہیں کرتا، خدا غصے کرنے سے بھی منع نہیں کرتا. کہتا میں نے دیا ہے تو اچھا ہے، میں کبھی بیکار چیز نہیں دیتا. میں نے غصہ دیا ہے، غصہ ہوگا تو غیرت ہوگی. میں نے تیرے وجود میں شہوت رکھی ہے، شہوت ہوگی تو حلال زادے بچے پیدا ہوں گے. میں نے تمہارے وجود میں حب مال رکھی ہے، حب مال ہوگی تو کمانے جائے گا. شہوت تیرے اندر بھی ہے، جذبات تیرے اندر بھی ہے، حیوانیت تیرے اندر بھی ہے. حیوانیت ایک گدھے اور حیوان کے اندر بھی ہے، لیکن تیرے اندر اس کے اندر ایک فرق ہونا چاہیے. جب حیوان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھانا شروع ہو جاتا ہے، جب اس میں شہوت آتی ہے وہ جھپٹنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس میں غصہ آتا ہے وہ چیرنا پھاڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان، اس کے اندر تیرے اندر فرق ہونا چاہیے. جب تجھے بھوک لگے تو حیوان کی طرح کھانا شروع نہ ہو جا. میں نے تجھے عقل دی ہے، دیکھ کے کھایا کر. حلال کھا رہا ہے، اپنے کا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے؟ میں نے تجھے حیوان نہیں بنایا جہاں پہ چیز نظر آئے تو جھپٹ جا. تو دیکھ کر لے کے اپنا لے رہا ہے یا زہرا کا حق لے رہا ہے. یہ حیوانیت غالب آ گئی تھی ان کے عقول پر. تجھے کنٹرول کرنا ہے. عقل نام ہے حد وسط کا، عقل نام ہے بیلنس کا، عقل نام ہے تعادل کا، عقل نام ہے میانہ روی کا. اپنے کاموں میں بیلنس پیدا کر. شہوت تیرا حق ہے، لیکن اس سے رشتہ بنا جس کی اجازت تیرے رب نے دی. کھانا کھانا، پیٹ بھرنا تیرا حق ہے، لیکن دیکھ کے کھا. حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نجس کھا رہا ہے، پاک کھا رہا ہے. غصہ کرنا تیرا حق ہے، لیکن دیکھ کہیں باپ پہ غصہ تو نہیں کر رہا. کہیں دیکھ تو نبی کی دربار میں اپنی آواز کو بلند تو نہیں کر رہا ہے. کہیں دیکھ اس نبی کی بیٹی کی در پہ تو آواز بلند تو نہیں کر رہا. تو عزیزو، اگر عقل زائل ہو جائے انسان دشمن اہل بیت بن جاتا ہے. خدا را ان جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیے. بریک نہیں ہے. رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، مثال دے کے میں ربط مصیبت میں جا رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، عرب کے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. جس طرح آج کا جوان باڈی بلڈنگ کرتا ہے، 100 kg 200 kg 50 kg کا وزن اٹھاتا ہے، ڈمبلز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں. یہ جسم نامی طاقت ہے. جسم کو کئی عمر بن عبدالوت کا جسم بڑا طاقتور تھا، ایک ہزاروں کے مقابلے میں جاتا تھا. اتنا بہادر تھا عمر بن عبدالوت، اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیتا تھا. جسمانی طاقت تھی، لیکن کمزور تھا. جب حق کو پہچان لیا نا تو مولا نے کہا مسلمان بن جا. کالی عورتیں ہنسیں گی، عورتیں ہنسیں گی. اتنا بڑا بہادر علی کے سامنے سر خم. عقل نہیں تھی. ابو جہل کا نام سنا ہے؟ ابو جہل، جس میں صفت زیادہ ہو جائے اس کا یہ لقب پڑ جاتا ہے. جب جناب میرے خیال میں عبداللہ ہے کس نے ان کو شہید ان کو مارنا چاہا تو ابو جہل نے کہا میرا گلا کاٹو، لیکن گردن کے اوپر سے نہیں کاٹنا، نیچے سے کاٹو، بالکل نیچے سے. کہا کیوں؟ کہ جب گردنیں کٹی ہوئی ہو نا میرا سر سب سے اوپر ہو. یہ جہالت ہے. انسان مر رہا ہے لیکن عقل نہیں ہے. میں کس راہ میں بس خود کو دکھانا چاہتا ہے. تو فرمایا جس کے اندر رسول خدا گزر رہے تھے یہ جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. نبی کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں.
رسول نے کہا کیوں؟ کہا اتنے بھاری بھاری پتھر. رسول نے کہا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی کمزور نہیں ہے. مال کو طاقت نہ سمجھنا, جسمانی طاقت کو اپنا پاور نہ سمجھنا. سنو رسول خدا کا سب سے بڑا پاور انسان کے اندر ہو تو وہ کون سا پاور ہے؟ پاور علوی, ولایت علی کا پاور, سیدہ کی محبت کا پاور. یہ کون سا پاور ہے؟ رسول خدا نے ان سے بڑا کوئی کمزور نہیں ہے. کہا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ اس پتھر کا وزن کتنے کا؟ بہت, میں بھی نہیں اٹھا سکتا, 100 کلو 50 کلو. تو یہ بتائیں ان آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 2 گرام بھی نہیں ہوگا. یہ آنکھ جس کو آپ بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی تکلیف کے چند سیکنڈز میں بند کرتے کھولتے بند کرتے کھولتے, کتنا وزن ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کہ کتنا کمزور ہے وہ انسان جب کسی کی ماں بہن پہ آنکھ پڑتی ہے, چھوٹے سے آنکھ کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ نہیں کہ یہ بند نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر عقلانی طاقت نہیں ہے, بریک نہیں ہے, وہ پاور نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی گالی دے ہم کیا نہ کچھ کر دیں. فرمایا اہل بیت طاقت کے ہوتے ہوئے بد دعا نہیں دی تھی. یہ پاور آف اہل بیت ہے. مولا اس کے سینے پر سوار ہے, ملعون نے چہرے پہ مولا کے لعاب دہن پھینکا. علی کھڑے ہو جاتے, چہل قدمی کرتے ہیں, دنیا کو بتایا تو اور ہے, علی اور ہے. تو وہ ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں, علی وہ ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہے. جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, یہودی علی کو دیکھتا ہے, فوراً کلمہ پڑھتا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی, تم نے کلمہ نہیں پڑھا. آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے. کہ یہ وہی علی ہے جس کو میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا, جس کو میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا, جس نے اپنے نبوت کو بچھاڑا تھا, لیکن آج ایسے کھڑا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی. آج ایسے کھڑا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا. کہا مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے. یہ تابع حکم خدا ہے. اسی کنٹرول کا نام عقل ہے میرے عزیز. مال کو دیکھ کر خود پہ کنٹرول کر پاتے ہو. محبتوں کو مکس نہ کرو. سیدہ کے غم میں بھی رو رہے ہو, اور کہیں نہ ہو اتنی محبت تجھے اپنی گاڑی سے ہو جائے, گھر سے ہو جائے, مال سے ہو جائے, اور کوئی گاڑی کا شیشہ توڑ کے جائے, اسکریچ کر کے جائے, وہاں پہ بھی رو رہا ہے. یہ محبتیں مکس ہو چکی ہے. بزنس میں نقصان ملتا ہے, کبھی بلڈ پریشر, کبھی ہائی بلڈ پریشر کا مریض, کبھی شوگر کا مریض. یہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت نے تیرے اندر اتنا تلاطم پیدا کیا. عقلانی محبت کرو. عقل کہتا ہے فنا کے لیے خود کو فنا نہ کرو, بقا کے لیے خود کو فنا کر دو. عقلانی محبت, جس سے محبت ہے. جوان اگر تم کسی سے محبت کرو عقل سے سوچو. کسی خاتون سے محبت کر رہے ہو عقل سے سوچو. کسی کے حسن میں گرفتار ہو عقل سے سوچو. تو عاشق علی ہے. علی عاقلوں کا امام ہے. علی ہوس بازوں کا امام نہیں ہے. جن کے وجود میں کنٹرول نہیں, علی ان کا امام نہیں ہے. پوری زندگی نافرمانی میں بھی گزاری کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایک دن آئے اور عقل کی سن کر حسین کے پاس چلا جائے تو کہتے ہیں بھیا ہو. وہاں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, مسیحی تھا, لیکن عقل کی سن کر جب اہل بیت کی راہ میں گیا. یہ واقعہ میں آج لطیف آباد میں سنا چکا. 12 دن تنزانیہ میں گیا, وہاں پہ ہمارے ایک مولانا نے یہ واقعہ سنایا. کہ مولانا میرا نام ہے آزاد شدہ سیدہ, فارسی میں کہتے ہیں آزاد شدہ. ایک کبوتر پنجرے میں بند ہو, آپ اسے آزاد کرو, تو یہ کبوتر کیا بولے گا؟ میں کس کا آزاد ہوں؟ اس مالک کا. کہ مجھے سیدہ نے آزاد کیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ آپ سیرو فی الارض جب البت فرم دنیا گھومو, آپ کو واقعاً خوشی بھی ہوگی, گریا بھی ہوگا کہ وہ افریقہ کی وہ جگہیں جہاں پہ آپ زمین سے نہیں جا سکتے, چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر سے وہاں جانا پڑتا ہے. ان جنگلوں میں ایک مسجد ہے, اور اس مسجد میں سیدہ کا نام بلند کیا گیا. اس قدر تبلیغ حلوہ پریشان ہو جائیں گے. وہ بلیک کالے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن آج آپ دیکھ رہے حسین حسین کر رہے, سیدہ کا جلوس نکال ان جنگلوں میں.
کہاں کہاں تک یہ محبت کا پیغام پہنچا ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا. پوری کائنات کو محبت سے نہیں بھرا تو میں بھی خدا نہیں ہوں. تو کہتے مولانا کسی ملک میں وہاں کی ایجنسیز نے مجھے پکڑا بے گناہ, مجھے زندان میں ڈال دیا. اور وہ کال کوٹری جو 1 مین والی ہوتی ہے نا, جس کو میں انفرادی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ اردو میں, اکیلا آدمی جہاں آتا ہے. کہا مولانا 45 دن مجھے باندھتے تھے, ہاتھوں کو باندھتے تھے, پاؤں کو باندھتے تھے, اور میرے پاؤں پہ مارتے تھے. اتنا مارتے تھے میرے ناخن اکھڑ آتے تھے. لیکن جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو وہ دن میری زندگی کے تکلیف دہ ترین دن تھے. کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو میں زبان پر کہتا تھا یا زہرا. بعض لوگوں کا ایک لگاؤ ہوتا ہے نا, ایک کنیکشن جب آپ کا بن جائے, عقلانی کنیکشن. یہ جوان کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ قیامت کو مان رہا ہے لیکن شک ہے. مر جاؤں پتہ نہیں دنیا ہے نہیں ہے. مجلس میں آتا ہے شک ہے, اہل بیت شفا دیں گے نہیں دیں گے. اس شک سے نکلو, یقین پر آؤ. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کر تاکہ خدا یقین دے. عبادت کا مطلب نماز پڑھ نہیں, اپنی عقل کو مضبوط کر, مضبوط کر. اگر وہ چاہے تو کائنات کا پتہ گر نہیں سکتا. اگر وہ چاہے مجھے بیماری نہیں ہو. ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ معصوم کا فرمان ہے بیماریاں گناہوں کی وجہ سے ہیں. یہ بات یاد کر لیں. نیک انسان کو کبھی بیماری نہیں آ سکتی. اب بہت بڑا ولی ہو کہ اس کے لیے بیماری امتحان ہو, لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو خطا کار ہو گناہ, بیماری ہمارے لیے گناہ ہے. یہ کرونا اگر کسی کو لگ جائے سمجھ جائے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. بہترین میں نے ایک مشورہ دیا تھا, بھائی کم 24 آورز باوضو رہو. اگر کوئی کسی کو کرونا لگی مجھے آ کے بول 24 گھنٹہ وضو میں رہو. ہو ہی نہیں سکتا آپ کو بیماری لگے. کس چیز سے مٹتی ہے؟ پانی سے مٹتی ہے نا. اب ہم وہ لگا رہے ہیں, اپنا سینیٹائزر لگا رہے ہیں, وہ بالکل پتہ نہیں کیا ہو. ہاتھ پانی سے دھو دو. دن میں اگر جیسے وضو ٹوٹے وضو کر دو. اور وضو کی بہترین صفات, منہ کو کلی کرو, منہ میں ہوگا تو مر جائے گا, ناک میں ہوگا تو ناک میں پانی ڈالو. اور ہمارے یہاں مزمزہ پانی کھینچو اوپر. کب کہا ہے بیٹھا؟ جب کرونا تھا ہی نہیں. مطلب ایسے وائرسز ہیں جو جا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ناک کو صاف کرو, منہ کی کلی کرو. واللہ اگر انسان مستحبات پہ عمل کرے کبھی بیمار نہ ہو. ناخن کاٹا کرو, صفائی کا خیال رکھا کرو, غسل جمعہ کیا کرو. مختلف غسل ہیں, غسل نشاط, غسل استغفار. کبھی بیماری تیری طرف نہیں آ سکتی. کھانا ایسے کھاؤ جیسے علی نے کہا, سفرے پہ ایسے بیٹھو جیسے حسین نے کہا. پانی ایسے پیو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی, گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا کرو. ہے علی والا سفرے پہ کھانا ایسے کھاتا جیسے ہم امیر شام کھا رہا. مولا کہتے چبا چبا کے ایک لقمہ گیا نہیں, پیچھے سے دھکا دے رہا ہے. بندے خدا, مجلس صرف یہ نہیں کہ ذکر ہے, پوری زندگی تمہاری مجلس ہونی چاہیے. زندگی کا طور و طریقہ عاقلانہ ہونا چاہیے. جب ایسی زندگی گزارو, اپنے مراجع کو دیکھیے, 70 سال 80 سال 90 سال ابھی لیکچر دے رہے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی 92 ایئرز اولڈ, در سے خارج, سب سے مشکل ترین لیکچر وہ دیتے ہیں. عقل بھی کام کر رہی ہے, حافظہ بھی کام کر رہا ہے, زبان بھی ساتھ دے رہی. کیوں؟ کیونکہ جب علی کا ساتھ دو گے تو جسم بھی تیرا ساتھ دے گا. پریکٹیکل ہم اتنے نہیں ہیں اہل بیت کے فراہمی میں. عقل سے اگر استفادہ 5 وقت ہمیشہ وضو کے ساتھ ہو. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آنے کا, اس کے چہرے میں بڑا نور ہے. قبلہ کیوں؟ کہ لگتا ہے یہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہے, چہرہ نورانی بن جاتا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں غسل جمعہ ترک نہ کیا, غسل جمعہ ترک یعنی چھوڑا نہ ہو, ہمیشہ کرتا ہو, اگر وہ مر جائے گا اس کے جسم کو زمین کھائے گی نہیں. کئی لوگوں کا اپنے جنازے دیکھے ہوں گے نا, صحیح سالم نکلتے ہیں. کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسا عمل, ایسی صفت ہے جو انسان کرتا ہے, انسان صحیح رہتا ہے. 5 وقت وضو. اور پھر امام خالد بن امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بڑے علم اخلاق کے استاد, ہم نے کہا قبلہ یہ بیماریاں ہیں, لوگ پریشان. تو معصوم کا فرمان ہے, عقیدے سے پڑھو کہ صبح کی نماز ختم ہو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مغرب کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گویا تم حصار پروردگار عالم میں آ جاتے ہو. کوئی بیماری تجھے نہیں لگتی. بیماریاں گناہوں کی وجہ ہے. انسان سوچے اگر میں بیمار ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا, میں نے فوراً جا کے توبہ مانگی.
اور بہترین عمل معصوم کی فرماتے روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی دل سے کیا کرو. اگر خطا کی، گناہ کی، غیبت کی، نگاہ بد یا نگاہ حرام کچھ بھی کیا، استغفار کرو گے خدا معاف کر دے گا، بیماری ٹل جائے گی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. کیسے ممکن ہے علی والا ہو اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے جراثیم اسے تنگ کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیز. فرمائے ذکر میں شفا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا شفا ہے، ان کے ذکر میں گریہ کرنا شفا ہے. ہاں تو مولانا کہتے ہیں مجھے زندان میں ڈالا، اتنا مارتے تھے، میں کہتا تھا یا زہرا یا زہرا. 45 دن گزرے، ایک دن بیٹھا اسی زندان میں، میں نے کہا بی بی 45 دن سے آپ کو پکار رہا ہوں، یا میں شیعہ نہیں ہوں یا ہوں، ان دونوں چیزوں سے خالی نہیں ہوں. میں نے کہا سیدہ اگر 3 دن کے بعد آپ کی شہادت کے دن ہے، اگر آپ نے بچا لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں، اگر نہیں بچایا اس کا مطلب میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں. کہ یہ میں نے ارادہ کیا، سو گیا. جیسے سویا تو میں نے خواب میں چند مناظر دیکھے. کیا دیکھتا ہوں؟ ایک ایئرپورٹ پر ہوں، وہاں سے اترتا ہوں، ایک مومن مجھے ریسیو کرنے آتا ہے، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے. اس کے گھر میں ایک اے سی لگا ہوا ہے، وہ بستر پہ سلاتا ہے. ایک پوری کہانی جیسا، ایک ڈرامہ ٹائپ جیسا منظر دیکھتا ہوں. نیند سے اٹھا، کیا دیکھا پتہ نہیں. اچانک جو دیوار تھی اس دیوار پہ حسین ترین خط میں کچھ لکھا تھا. کہا اگر اس زندان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ ذکر 540 مرتبہ کرو. ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاطت الیہ. اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی، میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی. کہ جیسے پڑھا جو اس زندان سے بچنا چاہتا ہے یہ ذکر اتنی مرتبہ کرے. کہ میں نے کرنا شروع کیا، ذکر ختم ہوا، بس 10 منٹ گزرے، دروازے پہ دستک ہوئی. میرا نام لے کے کہا کہ آپ آزاد ہو. کہ جیسے آزاد ہوا گھر میں آ کر 3 دن سیدہ کی مجلس کروائی. گھر میں بڑا بینر لگایا کہ یہ جو مجلس کروا رہا ہے اسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے. دعا کیا کرو کہ سیدہ اپنی مجلسوں کے صدقے میں ہمیں آزاد کر دے، اپنا قیدی بنا اور دنیا سے آزادی عطا فرما. کہتے ہیں مولانا کئی دن گزر گئے. ایک دن ایک دوست نے کہا آپ کو تبلیغ کے لیے جانا ہے؟ میں نے کہا کہاں؟ کا افریقہ. ابھی مولانا کو وہاں پہ 25 سال ہو گئے. افریقہ جانا ہے. تو میں نے کہا جاؤں گا. اب جب جہاز سے اترا، جب ایئرپورٹ کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھلایا تھا. وہ مومن جو لینے آیا اسے میں دیکھ چکا تھا، اپنے گھر میں لے گیا، وہ میں نے دیکھ چکا تھا. پوری رات میں بہت رویا. آج مجھے احساس ہوتا ہے سیدہ نے اگر سچی نیت ہو مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں بھیجا کہ جاؤ تو بھی سیدہ کا نوکر ہے اور کئی نوکر سیدہ بنا. اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت اپنی ناری زہرا سے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. امام حسین آپ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے. لیکن اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے لیے سیدہ کی شہادت سے بڑا کوئی دن نہیں تھا. چھٹے امام کا صحابی توڑتا ہوا ہے مولا کے پاس. کہ مولا ایک آپ کا چاہنے والا ہے، اس کو حکومت کے سپاہی پکڑ کے لے گئے اور کہا ایسے ہم پھانسی دیں. کہ کیوں؟ کہ مولا راستے پہ چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، جیسے پاؤں پھسلا وہ پہلو کے بل زمین پہ گرا. جیسے اسے پہلو میں چوٹ لگی اسے تکلیف ہوئی. اس نے کہا خدایا سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر. نام لیا اس نے، بیوی کے قاتل کا نام لے کے کہا اس پہ لعنت ہو. حکومت کے سپاہی نے دیکھا کس پہ لعنت بھیج رہے ہو، اس کو پکڑ کے لے گئے. مولا اس کو پھانسی دی جائے. امام نے کہا جلدی کر مسجد میں چل. اس نے میری ماں کے قاتل پہ لعنت بھیجی.
اس نے میری جدہ کو یاد کیا ہے۔ اصحاب کو مسجد میں لے گئے، امام نے دعا کی۔ معصومین جب بھی دعا کرتے تھے نا، یہ اپنی نمازوں کے بعد کیا کرو۔ ایک تو یہ اللہم انی اسألک، یہ جو میں نے بتایا، دوسرا یہ ایک آسان سا چھوٹا سا لفظ یاد کیا کرو جو شبہائے قدر میں بھی کرتے ہو، بفاطمۃ بفاطمۃ، 10 مرتبہ کہا کرو۔ امام حسین آپ کو اپنی اماں کا واسطہ۔ مولا رضا کسی مومن کے خواب میں آتے فرماتے ہیں کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ لیا کرو۔ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے، یہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتے۔ امام نے واسطہ دیا خدا کو اپنی جدہ کا۔ امام نے کہا جا کر دیکھ، آزاد ہو گیا۔ یہ واسطہ خدا رد نہیں کرتا۔ یہ مومن دوڑا آیا، کیا دیکھا؟ واقعی آزاد ہوا۔ امام نے کیسے لے کر آ؟ یہ جیسے امام کی خدمت میں آیا، مولا نے پیشانی کا بوسہ لیا، کہ یہ بتا تم نے میری دادی کے قاتل پہ جب گرے تو لعنت کیوں بھیجی؟ کہ مولا جیسے گرا پسلیوں میں بڑی تکلیف ہوئی، اور مولا میں نے سنا ہے آپ کی دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا جب اپنا درد ملا تو میں سوچنے لگا میں تو صرف گرا ہوں، سیدہ پہ تو دروازہ گرا تھا۔ میرے عزیز خالی دروازہ نہیں تھا، اس دروازے کے اوپر لئیں جا رہے تھے۔ مولا اس وقت میں نے اپنی دادی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی۔ ہاں عبادت ہے ان کا ذکر کرنا، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ یہ کریم گھرانہ ہے۔ آج کی رات مولا حسین کی یتیمی کی راتیں ہیں، سیدہ زینب کی یتیمی کی راتیں ہیں۔ آج وارث زہرا امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے۔ شب جمعہ بھی ہے، مرحومین کو یاد کیا کرو۔ شب جمعہ مستحب ہے کہ حسین کو سلام کیا جائے۔ یہ غریب ظاہر تھا مورے آقا حسین کا، ٹانگوں سے معذور، مال دنیا سے تنگ۔ امام حسین سے کہا مولا آپ کریم ہیں۔ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کسی بندے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ مولا دیکھ رہا ہوں اتنے ظاہر کربلا آ رہے ہیں، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس صحت ہے، میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ مولا آپ کیسے کریم ہو کہ بیمار کو ثواب زیارت نہیں دے رہے، تنگ دست کو ثواب زیارت سے محروم کر رہے ہو۔ سو گیا، خواب میں مولا کو دیکھا۔ امام نے فرمایا ہم نے کب تجھے ثواب سے محروم کیا ہے؟ ہاں اگر واقعاً طاقت نہیں ہے، نہیں آ سکتا ہے تو آ، لیکن اگر واقعاً نہیں آ سکتا تجھے ثوابی تو چاہیے نا نام اعمال میں۔ تو وزٹ اور چکر کے لیے تو نہیں آنا چاہتا، ثواب کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو امام نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا، کہیں خالی سلام نہیں، مجھے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک مرتبہ آپ کوشش کرتے ہو کہ رو، آنسو نکلتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہو کہ رو، ایک مرتبہ کوشش نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیفیت کیا تھی جب پہلی مرتبہ حسین کی زری کو دیکھا۔ مومنین بتاتے ہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ حسین کی زری کو دیکھا تو کہتے ہیں مولانا سمجھ میں نہیں آیا، بس وجود رو رہا تھا۔ کہ اگر مجھے سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دے کے دیتا ہے۔ سلام کرو اپنے آقا کو، پرسا دو ان کی دادی زہرا کا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
حسین کی صدا بلند ایسے پکارو کہ انشاءاللہ یہ سلام ایک دن کربلا جا کر مولا کو دو سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ یہ در نہیں تھا جو جل رہا تھا یہ علی کا کلیجہ تھا یہ حسن کا بچپنا تھا میرا سلام ہو زینب کی سسکیوں پہ مجھے نہیں پتا آپ اپنی ماؤں سے کتنا پیار کرتے ہو بیٹا کچھ بھی برداشت کرے گا پر ماں کے لیے رونا بھی چاہتے تھے پر علی نے کہا آہستہ آہستہ رو کہیں کوئی آواز نہ سن روایت کے جملے بچوں نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا کوئی آواز سن لے گا اماں کی وصیت پوری نہیں ہوگی یا علی غسلی باللہ یا علی دفنی باللہ علی مجھے رات میں دفن کرنا علی مجھے رات میں غسل کرنا میں نہیں چاہتی وہ میرے جنازے میں آئے جنہوں نے مجھے 4 گھنٹے دربار میں وہ بی بی جو رات میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی جبرائیل آتے ہیں حبیب خدا کو پسند نہیں زہرا زیادہ دیر کھڑی رہے حبیب زہرا کے پاؤں سوج جاتے ہیں لیکن اسی بی بی کو مسلمانوں نے جھٹلایا آج تک آپ نے منبر پہ سنا بی بی صرف دربار میں کھڑی رہی لیکن صرف دربار میں نہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے ساتھ جاتی تھی ہر صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی دروازہ کھولتے نہیں تھے کیا تو نے نہیں سنا میرے بابا نے کیا کہا من کنت مولا کہنے لگے زہرا ہمیں یاد نہیں ہے بڑے سکون سے رو رہے ہو لیکن جب زہرا روتی تھی کہتے تھے زہرا تو روتی ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی سخت روایت ہے پڑھوں تو کیا کروں بی بی فضہ فرماتی ہیں بی بی سو نہیں پاتی تھی دیوار کو تکیہ دے کے بیٹھتی تھی آنکھیں چھت میں ہوتی تھی میں کہتی تھی بی بی کمر کو سیدھا کرو ذرا میری پسلیاں
میں کہتی تھی بی بی کہ یہ وقت آیا، کہتی تھی فضا سانسیں بھی لیتی ہوں، یہ سانسیں میرے لیے درد بن چکی ہیں۔ فرمایا فضا اب تسبیح پڑھ نہیں سکتی، میرا بازو ٹوٹا ہوا۔ آخری دن ہے، مولا علی مسجد سے گھر آ، کیا دیکھا گھر میں صفائی ہے، صحن صاف ہے، بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں، کھانا بنا ہوا۔ علی نے کہا فضا تو نے بنایا ہے؟ کہ نہیں مولا سیدہ نے خود کیا۔ ارے سیدہ زخمی ہے، بیمار ہے۔ علی سمجھ گئے زہرا جانے والی ہے، توڑے توڑے بی بی کے کمرے میں آئے، بڑے پیار سے کہا زہرا بیمار ہیں، گھر کا کام نہ کریے۔ علی راضی نہیں ہے، کہ یا علی آخری بار زینب کے بالوں کو کنگھی کر لو، آخری بار حسین کا کرتا دھو لو۔ علی رو کے کہہ رہے زہرا ایسی باتیں نہ کریے، آپ کے بعد علی کیا کرے گا؟ سنو گے سیدہ کی وصیت، ان وصیتوں پہ عمل بھی کرو۔ اس میں بی بی نے پیغام بھی دیا، فرمایا یا علی، ایک شیشی دکھائی بی بی نے، رات کے اندھیروں میں نماز تہجد کے آنسو میں نے جمع کیے، یا علی میرے کفن میں رکھنا۔ دوسری وصیت یا علی میرے بعد شادی کرنا، نام بھی بتایا ام البنین۔ زہرا کیوں اس سے شادی کی؟ یا علی میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا میرا حسین چل رہا تھا، یہ بی بی اس کے قدموں کی خاک کو چوم رہی تھی۔ کیا وفا ہے ام البنین۔ کربلا کے بعد یہ بی بی جنت البقیع میں آتی ہے، 4 قبریں بناتی ہے، 4 بیٹے شہید کیے تھے، 4 قبریں بناتی ہے، کہتی ہے عباس تجھ پہ بھی نہیں رہوں گی، جعفر تجھ پہ بھی نہیں رہوں گی، اپنے بیٹوں کی قبروں کو مٹا دیتی تھی، حسین کی قبر بناتی تھی، کہتی تھی عباس تیری ماں زندہ ہے، لیکن حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ وفا ام البنین۔ تیسری وصیت یا علی جب مجھے غسل دو، میرے بدن سے تیرا گھن اتارنا۔ زہرا کو علی کی فکر ہے، کہیں علی زخم نہ دیکھے۔ علی نے جب غسل دیا تیرا ہن نہیں اتاری، لیکن کفن کیسے دیتے؟ فضا کو کہا فضا کفن دینے میں مدد کرو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا یہ زخم کیسے؟ اب جو وصیت کی علی کا کلیجہ پھٹنے لگا، کہا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی رونے لگے، یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر لینا۔ ہزاروں غلطی کا نام آنا تھا، علی نے کہا زہرا آپ اور غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، آپ نے میرے گھر میں چکی آپ سے، ارے میرے گھر میں آگ
غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اب دلوں کو کربلا لے جانا، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ بی بی کو کفن دیا کہ زینب اماں سے خدا حافظ کر لو، اللہ تیری ماں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ زینب ماں کے سینے پہ لپٹ گئے، حسن نے اماں کے پاؤں کو پکڑ لیا، ام کلثوم نے اماں کے سر کے بوسے لینے دیے۔ ایک مرتبہ کا حسین اماں سے خدا حافظ کر لو، مولا حسین نے کہا بابا میں نہیں جاؤں گا، اور جب تک اماں نہ بلائے۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے کہ حسین آ جا، اور ماں کے سینے سے لگ جا۔ حسین اماں سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی حسین کو ہٹا لے، اور ملائکوں میں کہرام وفا ہے۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو ہٹایا۔ کہوں گا مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، لیکن بڑے پیار سے علی نے ہٹایا۔ او کربلا، او سکینہ، او جب بابا پہ رو رہی ہے، ایک مرتبہ شمر نے تماچے مارے، او بچی کو تازیانے مارے، او کہا آپ کی یتیمی، او کہا سکینہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں، سب سے بڑی دعا اے خدا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آج کی رات ہمارے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، خدایا ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار جتنے حاضرین اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ دعائے صحت ہے عباس سمو صاحب کے لیے، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ انجمن امامیہ کے جتنے اراکین ہیں، بانیان مجلس جنہوں نے یہ تعاون کیا، پروردگار ان سب کے شرعی حاجات کو قبول فرما، ان کے جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، عباس سمو صاحب کی مرحومین، مرزا عاشق صاحب کی کوئی والدہ مرحوم ہو گئی ہیں، خدوجہ مرحوم ہو گئی ہیں، خدا بحق ان کے درجات کو بلند فرما۔ روایت معصوم جب شب جمعہ ہوتی ہے، عجیب روایت ہے، فرما تمہاری مرحومہ ماں، مرحوم باپ تیرے در پہ آتا ہے، پوری رات یہ ماں کھڑی رہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کچھ دے گا، لیکن یہ انسان خواب غفلت میں سوتا ہے۔ یہ ماں جب واپس جاتی کہتی میرے لال اگر تو مجھے کچھ دیتا میں بھی تیرے لیے دعا کرتی۔ اے خدا جن کی مائیں مرحوم ہو گئیں، جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حاضرین مومن کی جتنی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں، ذہن میں رکھیں نیتیں، حاجتیں، جو بھی چاہیے خدا سے۔ یہ معصوم کا فرمان آیت ہمیشہ پڑھا کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، سب مل کے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا ويكشف السوء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔